بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید کرتے ہیں بک مان پبلیکیشنز کو۔ ایک بار پھر سے آپ کے لیے لے کے آئے ہیں الفا سیریز کی ابابیل اردو برائے جماعت پنجم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں سبق نمبر 7 کو پڑھ کر، جس کا نام ہے میٹھے خربوزے۔ اس کہانی کو پڑھنے سے پہلے اس کہانی میں موجود حاصلات طولم کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس سبق کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سن کر گفتگو کے اہم نکات کو سمجھ کر بتائیں، نصاب کے علاوہ مضامین اور کہانیاں سمجھ کر پڑھ سکیں، اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا خط کی صورت میں تحریری اظہار کر سکیں، حروف ندا، استجاب اور افسوس کا استعمال کر سکیں۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے؟ علم ایسی دولت ہے جسے کوئی چوری نہیں کر سکتا، یہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہے۔ تو آئیے اس سبق کے تلفظ سیکھتے ہیں۔ فرمائش، لہلہاتے، لالچ، حدت، عزم، وارے، نیارے۔ تو شروع کرتے ہیں میٹھے خربوزے کہانی کی ریڈنگ کو۔ امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کرنے پر جابر نے اپنے ابو جان سے بائی سائیکل خریدنے کی فرمائش کی۔ ابو جان جابر کو ساتھ لے کر دکان پر گئے اور اسے اس کی پسند کی بائی سائیکل خرید کر دی۔ جابر بائی سائیکل حاصل کر کے بہت خوش ہوا، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ اب وہ ہر وقت اپنی بائی سائیکل کے ساتھ رہتا کیونکہ اسے اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ اس کے ایک دن وہ سیر کرنے گھر سے نکلا، اسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس کے پاؤں بائی سائیکل کے پیڈلوں پر بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ وہ پکی سڑک سے کچی سڑک پر چلا گیا۔ اسے اپنے ارد گرد سرسبز کھیت لہلہاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ پکی فصلوں اور پھلوں کی خوشبو سے اس کا جی للچا رہا تھا۔ جابر کو خربوزے کے کھیت نظر آئے، وہاں ایک بزرگ اور چند لڑکے خربوزے توڑنے میں مصروف تھے۔ جابر ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا جابر کا دوست راشد تھا۔ راشد نے جابر کی نئی بائی سائیکل کی بہت تعریف کی اور اسے خربوزے کھانے کی دعوت دی۔ جابر نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ راشد کے دادا جان نے جابر کے سامنے خربوزے کاٹ کر رکھے اور سب مل کر خربوزے کھانے لگے۔ خربوزے بہت میٹھے تھے۔ راشد کے دادا جان نے جابر سے کہا کہ وہ اپنے گھر کے لیے خربوزے توڑ کر لے جائے۔ جابر فوراً کھیت میں گھس گیا اور خربوزے توڑنے لگا۔ ڈھیر سارے خربوزے دیکھ کر اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے اتنے زیادہ خربوزے توڑ لیے کہ ان سے بھوری بھر گئی۔ راشد اور اس کے دادا جان نے خوشی خوشی بوری بائی سائیکل کے کیریئر پر لاد کر باندھنے میں اس کی مدد کی۔ جابر نے بائی سائیکل پر بیٹھ کر واپسی کی راہ لی۔ راستہ کچا ہونے کی وجہ سے اس سے بائی سائیکل چلائی نہیں جا رہی تھی اور زور لگانے سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ سورج کی حدت بڑھ چکی تھی اور جابر پسینے سے شرابور ہانپ رہا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پیڈل پر سے پھسلا اور وہ بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے گر گیا۔ جابر نیچے اور اوپر بائی سائیکل تھی۔ گرنے کی وجہ سے اس کے دونوں گھٹنوں سے خون بہنے لگا۔ خربوزوں سے بھری بوری بھی نیچے گر چکی تھی۔ جابر نے بہت کوشش کی بوری اٹھا کر بائی سائیکل پر رکھے، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اچانک ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جابر کی مدد کی اور جابر بائی سائیکل پر خربوزوں کی بوری رکھ کر گھر تک پہنچا۔ جابر کے گھر والے اس کے لیے بہت پریشان تھے۔ اسے دیکھ کر گھر والوں کی جان میں جان آئی۔ گھر والوں کے پوچھنے پر جابر نے سارا واقعہ سنایا اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ اب مجھے شاباش ملے گی، لیکن اس کی خوشی اس وقت پریشانی میں بدل گئی جب اس نے دیکھا کہ گرنے سے زیادہ خربوزے خراب ہو چکے تھے، بس چند خربوزے ٹھیک تھے۔ جابر کے ابو جان بولے، تم نے لالچ میں آ کر ضرورت سے زیادہ خربوزے توڑے، یہ جو چند خربوزے ٹھیک ہیں یہی ہمارا مقدر تھے، ضرورت سے زیادہ مال کا بوجھ
था जिसकी वजह से तुम ज़लील हुए और तुम्हें चोट लगी। अब्बू जान की बातें सुनकर जाबिर को अपने रवैये पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने इस नसीहत को पल्लू से बांध लिया और आइंदा जिंदगी में उस पर अमल पैरा होने का पुख्ता अज़म किया। प्यारे बच्चों, जिंदगी भी एक सफर है। जरूरत से ज्यादा माल इंसान के लिए बोझ है जो इस सफर को मुश्किल बना देता है और इंसान अपनी मंजिल से भटक जाता है। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक नंबर 7, मीठे खरबूजे। इस कहानी से हमने सबक सीखा कि हमें किसी भी चीज की लालच नहीं करनी चाहिए। जो जैसा जितना भी आपको मिले उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी को पढ़कर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो चलिए हम मिलेंगे अगले सबक की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।